لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 to 73. لفظی ترجمہ. وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اِنَّا بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے. قالوا وہ بولے اتتخذنا کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزوا مذاق. قال موسیٰ نے کہا اعوذ میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ کی ان کے اکونا ہوں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے. قالوا کہنے لگے کہ ادع لنا دعا کرو ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین کہ بتلائے لنا ہمیں ما ہیا وہ کیسی ہو. قال موسیٰ نے کہا انہ بے شک وہ یقول وہ فرماتا ہے انہا کہ وہ بقرۃ ایک گائے ہے لا فارض نہ بوڑھی ولا اور نہ بکر جوان عوانم درمیانی عمر کی ہے بینا درمیان ذالکا اس کے. فافعلوا پس کرو ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالوا انہوں نے کہا ادع لنا دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے کہ یبین وہ بتلا دے لنا ہمیں ماں کیسا ہے لونہا اس کا رنگ. قال اس نے کہا انہ بے شک وہ یقول وہ فرماتا ہے انہا کہ وہ بقرۃ ایک گائے ہے صفراء زرد رنگ کی فاقع خوب گہری ہے لونہا اس کی زردی تسر اچھی لگتی ہے ناظرین دیکھنے والوں کو.
قالو انہوں نے کہا ادعو لنا دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین وہ کہ وہ بتلا دے لنا ہمیں ما ہیا کیسی ہے وہ انا بے شک بقرہ گائیں تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے علینا ہم پر وَإِنَّا اور بے شک ہم ان اگر شاء اللہ چاہا اللہ نے ان اگر شاء چاہا اللہ نے لمہتدون تو ضرور راہ پا لیں گے قالا اس نے کہا انہو بے شک وہ یقول وہ فرماتا ہے انہا کہ وہ بقرتن ایک گائے ہیں لا ذلول محنت کرنے والی نہیں کہ تثیرو جو جوتی ہو الارض زمین کو ولا اور نہ تسقی پانی دیتی ہو الحرث کھیتی کو مسلمتن بے عیب لا نہیں شیعتا کوئی داغ فیہا اس میں قالو وہ بولے الانا اب جئتا تم لائے ہو بالحق ٹھیک بات کو فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو وما کادو اور وہ لگتے نہ تھے یفعلون کہ ایسا کر ڈالیں گے وَإِذْ اور جب قتل تم نے قتل کیا نفسن ایک آدمی کو فادارأتم پھر تم نے جھگڑا کیا فیہا اس میں واللہ اور اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا تھا ما کنتم اس کو جو تم تھے تکتمون چھپاتے فقلنا پھر ہم نے کہا اضربوہ مارو اس مقتول پر ببعضہا اس کا ایک ٹکڑا کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتى مردے کو ویریکم اور دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو۔ تفسیر آیت نمبر 67 سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک اس کا بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ وہ اس کے مال کا وارث بن سکے اور اس کی لاش کسی آدمی کے دروازے پر رکھ دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا جائے جس سے وہ زندہ ہو جائے اور قاتل کی نشاندہی کر دے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس گائے کا ایک ٹکڑا جب مقتول کو مارا گیا وہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کی خبر دی اور پھر اس کے بعد دوبارہ مر گیا۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی تھی جو اللہ رب العزت نے انہیں دکھائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ بنی اسرائیل فرعونیوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے دل میں بھی گائے کی محبت پیدا ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو کہ ہم گائے کو ذبح کریں، یعنی اپنے معبود کو ذبح کریں، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی گائے کا بڑا احترام تھا اور معبود جیسی محبت تھی ان کے دلوں میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے روٹ ہونے کی بجائے دیکھیں کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔
کس بات سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں؟ کہ میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑاؤں یا اللہ کی آیات کو مذاق میں بتاؤں، تو میں اس چیز سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ایسا جاہل بننے سے۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق میں لینا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا یا اللہ کی آیات کو مذاق میں اڑانا یا ان پر ہنسنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اور اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر جس سے بھی محبت کرتا ہے یا جس چیز کو بھی اس درجے تک محبت دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان کی اسی چیز سے آزمائش کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے اپنے دل میں کس کو محبت دی ہوئی تھی؟ اس بچڑے کو، گائے کو، تو اللہ رب العزت نے اسی کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی، ان کو آزمایا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائیں کیسی ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ آپ نے فرمایا سنو وہ گائیں، اب اللہ سے پوچھا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر ان کو کیا جواب دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سنو وہ کیسی ہو، وہ گائیں نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ کیسی ہو؟ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو فوراً کیا کرو؟ بجا لاؤ۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزرو، اس میں حجت بازی نہ کرو، اس میں مین میخ مت نکالو۔ کسی بھی کام کا حکم ملے اور اس میں حجت بازی کرنا، اس میں ٹال مٹول کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ منافقین کی صفت ہے۔ مومن کیا؟ مومن تو سنتا ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا، مومن کا تو ایسا رویہ ہوتا ہے جب بھی وہ اپنے رب کا کوئی بھی حکم سنتا ہے وہ کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے، سمعنا میں نے سن لیا اپنے رب کا حکم، وَأَطَعْنَا اور اب تو بس میں اطاعت ہی کروں گا، دوسری تو آپشن میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ اس طرح سے حجت بازیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑو، اپنے رب کی طرف دوڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب کی طرف دوڑو، ایسے نیک اعمال کی طرف دوڑو جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کرتے ہیں، تمہیں تمہارے رب کی طرف لے کر جاتے ہیں، تمہیں تمہارے رب کی رضا کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کے کاموں میں حجت بازی نہیں کرنی چاہیے، سوال و جواب نہیں کرنی چاہیے، ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، اور اس نیکی کے کام کو جب سن لیں پھر اس کی طرف لپک پڑنا چاہیے۔ جیسے قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑو کس کی طرف؟ بخشش کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب سے معافی کے لیے دوڑ لگاؤ۔ اور کس کی طرف دوڑو؟ جنت کی طرف دوڑو۔ تو نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانی چاہیے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا، پھر کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ قَالُوا، الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، کہتے قَالُوا ادْعُ لَنَا، دعا کر ہمارے لیے، رَبَّكَ، اپنے رب سے۔ کیسا رویہ نظر آتا ہے؟ پچھلی آیت میں بھی قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اس آیت میں بھی قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیں گے وہ یہی کہہ رہے ہیں قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ اپنے رب سے یعنی اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں کہ ان کا اپنا کوئی تعلق ہی نہیں تھا رب سے، اور نہ ہی وہ اس کو بنانا چاہتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو کس کا رب قرار دے رہے تھے؟ صرف موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی دل سے خود نہیں مان رہے تھے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے۔ تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے، تو ہمیں بھی اپنے رب سے اپنا تعلق خود بنانا چاہیے۔ اکثر اوقات ہم غور کریں، ہم کب ایسے کہتے ہیں؟ ہم کب ایسے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، ہم بھی تمہارے جیسے بن جائیں،
جب ہماری اپنی نیت نہیں ہوتی، ہم کسی کو اچھا کرتے دیکھتے ہیں، کسی کو ہدایت پر دیکھتے ہیں اور ہمارا دل نہیں ہوتا اندر سے، ہم اس کو دیکھا دیکھی کیا کہہ دیتے ہیں، اچھا ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم بھی تمہارے جیسے ہو جائیں، ہمیں بھی ہدایت مل جائے۔ اگر واقعی ہدایت کی طلب ہو تو پھر ہم کوشش کریں، خود اپنے رب سے مانگے۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، اللہ تو اس کافر کی بھی سنتا ہے جب وہ دریا میں، سمندر میں پھنس جاتا ہے، سمندر کی موجوں میں پھنس جاتا ہے اور اپنے رب کو خالص کر کے پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی سن لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کیوں نہیں سنیں گے؟ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اپنا تعلق بنائے، اپنے رب کو خود پکارے، اپنے رب کو اپنا رب مانتے ہوئے اپنے رب سے خود دعا کرے۔ کسی سے دعا کے لیے کہنا غلط نہیں ہے، ہاں اس وقت یہ غلط ہے کہ جب آپ اپنے رب سے بالکل کنیکٹ نہ ہونا چاہیں، نہ اپنے رب سے کوئی رابطہ بنائیں، نہ بنانا چاہیں، بس دوسروں کو کہیں کہ وہ آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کر دیں، یہ چیز غلط ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہو، ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہو، کیسی ہو۔ فرمایا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائیں زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، وہ کہنے لگی اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے۔ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، اس قسم کی گائیں تو بہت سی ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے، یعنی ہم اس کو پا لیں گے اور ہم اس کو ذبح کر لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی اس گائے کو تلاش نہ کر پاتے۔ تو اس سے انشاءاللہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جب واقعی انسان سچے دل سے انشاءاللہ کہتا ہے، دل کے ارادے سے انشاءاللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کام میں شامل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان سے پھر وہ کام کروا لیتے ہیں۔ اور ہم انشاءاللہ کب کہتے ہیں؟ جب ہم نے وہ کام نہیں کرنا ہوتا، ہمارا دل کا ارادہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ جب دل کے ارادے سے کسی کام کے لیے انشاءاللہ کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اتنے سوال کر کے انہوں نے اپنے لیے اس کام کو خود ہی مشکل بنا لیا۔ دین میں جتنے سوال کرتے جاتے ہیں نا، دین اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے سوالات کر کے اپنے آپ کے لیے خود ہی مشکل پیدا کر لی۔ حکم دیا گیا تھا گائے ذبح کرو تو سمپل ایک گائے ذبح کر دیتے، کیسی ہو۔ ایسا رویہ انسان کب اختیار کرتا ہے؟ جب اس کا وہ کام کرنے کا دل نہیں ہوتا۔ اب پوچھنے لگے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، اور پھر مزید وضاحت کیجئے۔ اب جتنی وضاحت مانگتے گئے اتنا اور مشکل ہوتا گیا ان کا کام۔ تو سوالات اور کثرت سوالات سے بچنا چاہیے۔ جس کام کا حکم دیا جائے اس کام کو بجا لینا چاہیے، اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے اس کے بارے میں خاموش ہی رہنا چاہیے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں کسی چیز کا حکم دینے میں چھوڑے رکھوں، یعنی جب تک میں تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دوں تو تم بھی اس معاملے میں کیا کرو؟ خاموش رہو، تم بھی اس معاملے کو چھوڑے رکھو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی برباد ہوگے۔ میں جب تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے لے لو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو، سمپل۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، جن چیزوں میں اس کا مطلب نہیں ان چیزوں میں گھسے نہ، ان کو کریدے نہ، ان کو چھوڑ دے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ نے تمہارے لیے کیلو کال مطلب ہی سیڈ شی سیڈ، اس نے کہا، تمہیں پتہ اس نے یہ کہا، تمہیں پتہ اس نے وہ کہا، فلاں تو ایسے کہہ رہا تھا، فلاں تو ویسے کہہ رہا تھا۔ تو
اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آپ سے نے فرمایا کیلو کال مال ضائع کرنے اور بہت زیادہ سوال کرنے کو ناپسند فرمایا ہے اور منع فرمایا ہے۔ کن کن چیزوں کو؟ کیلو کال، اس نے ایسے کہا، اس نے ویسے کہا، مال ضائع کرنے اور بہت زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائیں کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانے پلانے والی نہیں ہو، یعنی وہ کسی بھی قسم کا کام مت کرتی ہو اور وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا حالانکہ وہ اس کو ذبح کرنے والے تھے نہیں، لیکن اسے مانا اور وہ گائیں ذبح کر دی انہوں نے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ اب یہاں پہ اسی شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو قتل کیا گیا تھا اور اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، تو اب اللہ رب العزت نے اس گائے کے ذریعے سے ان کا وہ راز فاش کر دیا اور اصل قاتل کا پتہ چل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی کا ذکر کر رہے ہیں، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ کس کے ذریعے؟ اس گائے کے ذریعے۔ پتہ چلتا ہے ہمیں اس آیت سے کہ نیکی یا بدی کتنی بھی چھپ کر لے انسان، اللہ سے ہرگز نہیں چھپ سکتا۔ اب اس نے رات کے اندھیرے میں قتل کیا، کسی کو معلوم نہیں کہ اس نے قتل کیا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں قتل کر کے آرام سے کسی پر بھی اس کا بلیم ڈال دوں گا، کسی پر بھی اس کا قتل ڈال دوں گا اور خود آرام سے وہ جائیداد حاصل کر لوں گا، وہ مال حاصل کر لوں گا۔ لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی معاملہ شاید ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کوئی تو نہیں دیکھ رہا، آس پاس نظر دوڑاتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہر وقت ہمیں واچ کر رہا ہے، ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جن لوگوں سے ہم ڈر رہے ہیں اور جن سے چھپ کر ہم وہ کام کر رہے ہیں، وہ برائی کر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں یا کسی کا حق مار رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے لانا اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا میرے رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرا رب جانتا ہے، میرا رب دیکھتا ہے، وہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، سب سو بھی جائیں تو میرا رب نہیں سوتا، وہ ہمیشہ سب کو واچ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال ہمارے دل میں ہمیشہ رہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی برائی کی طرف جا سکیں۔ ہمیں حیا آ جائے، جیسے ہم لوگوں سے شرم کھا لیتے ہیں نا، لوگوں سے حیا کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے رب سے بھی حیا کریں، کبھی تنہائی میں کچھ غلط کرنے کا سوچیں بھی نہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا،
پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو. کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اسی طرح وہ جی اٹھے گا اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے پر بھی شک ہے تو دیکھ لو جس طرح اللہ نے اس مردے کو زندہ کر دیا. کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے زندہ کیا نا، ورنہ گائے کا ٹکڑا کسی کے مردہ انسان پر مارا جائے تو وہ زندہ تو نہیں ہو جاتا. لیکن کس نے زندہ کیا؟ اللہ رب العزت نے زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح اللہ تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھائے گا. جب تم مر جاؤ گے، زمین کے ساتھ مٹی سے مٹی ہو جاؤ گے، تو اللہ تمہیں بھی ایسے ہی دوبارہ زندہ کر دے گا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، تاکہ تم سوچو، تاکہ تم سمجھو. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ تم دنیا سے تو چھپ سکتے ہو، لوگوں سے تو اپنے عیب چھپا سکتے ہو، لیکن اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے. اور تمہارے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ تمہارے اس عیب کو، تمہاری اس برائی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے پر پوری طرح قادر ہے. اور ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اگر کہیں کسی وقت میں آپ پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کوئی اپنا گناہ آپ پر لاد رہا ہے، تو اللہ کے پر اپنا معاملہ چھوڑ دیں، اللہ کے سپورٹ کر دیں اپنا معاملہ، اللہ کو بتائیں. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پاکیزگی ظاہر کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے انہیں سمجھایا کہ تم جو سمجھ رہے تھے کہ اس معبود کو، یعنی گائے کو، جس کو اپنے دلوں میں معبود کا درجہ دیے بیٹھے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اس کو ذبح کریں گے تو پتہ نہیں کون سی آفت آ جائے گی، لیکن اللہ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ نے اسی کے ذریعے سے تمہارا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اور ہو سکتا تھا اسے قتل کے پیچھے مزید کتنے قتل ہو جاتے الزام بازی میں. تو اللہ نے تمہیں تمہارا اس مسئلے سے حل نکال دیا. ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا کہ اللہ کے حکم پر سمعنا و اطعنا. اللہ کے حکم کی طرف کیا کرنا ہے؟ لپکنا ہے، دوڑنا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں. اسی بات ہمارے سیکھنے کی کیا کہ کبھی بھی ہم اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں واچ کر رہا ہے. اس لیے اپنے اعمال کو درست رکھیں. اور اس لیسن سے ہم نے کیا سیکھا کہ کثرت سوال سے گریز کرنا ہے، قیل و قال سے بچنا ہے، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، خود اپنے رب سے اپنا تعلق بنانا ہے. کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی کچھ کہہ دے، اپنے رب سے اپنا تعلق بناتے ہوئے اپنے رب کو خود پکارنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے، اس سے مانگنا ہے، اس کو اپنے دکھ سنانے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کی بدولت ہمیں اپنے قریب کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول
إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون